اسرائیل کا اہم کمانڈر مارا گیا ہے، اس کا اسسٹنٹ مارا گیا۔ بہت سارے افسران جو ہیں اس وقت بھی مارے جا رہے ہیں۔ سپاہی کتنے مارے گئے یہ اس وقت اسرائیلی میڈیا نہیں بتا رہا۔ یاد رکھیں جو حملہ آور ہے وہ ظالم ہے۔ اب حزب اللہ نے پلٹ کر وار کیا ہے۔ بہت سارے ٹینک، بختربند گاڑیاں اور ان کے جو مورچے تھے ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ نظر آتا ہے کہ آپ نے ہرمز میں بلاکیٹ تو ہے، ناکہ بندی تو ہے، لیکن جنگ بندی ہے، لیکن لیبنان کے اندر جنگ جاری ہے۔ اس کا پلٹ کر جواب دینے کے لیے حزب اللہ پہلے سے تیاری میں تھا۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے حزب اللہ کی، اور حزب اللہ کی یہ کامیابی جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور اسرائیل کا اہم کمانڈر مارا گیا ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی خبر ہے۔ نہ صرف مارا گیا، جہنم واصل کہنا چاہیے کیا گیا ہے۔ یہ کمانڈر مارا گیا، اس کا اسسٹنٹ مارا گیا۔ بہت سارے افسران جو ہیں اس وقت بھی مارے جا رہے ہیں۔ دو بدو لڑائی ہوئی IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور جو لبنانی حزب اللہ ہے ان کے مابین یہ ناردرن لیبنان کا علاقہ تھا جہاں پر دو بدو جنگ ہوئی، اور اس میں اہم کمانڈر جو ہے میجر اتمار سپیئر جو ہے وہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈپٹی کمانڈر تھا، بٹالین تھی 7008۔ اس کے ساتھ کیپٹن معیز رسائی یہ مارا گیا، اور اس کے ساتھ سارجنٹ نیو گورڈیگان جو ہے مارا گیا۔ سپاہی کتنے مارے گئے یہ اس وقت اسرائیلی میڈیا نہیں بتا رہا، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اہم کمانڈر جو ہیں میجر تمار وہ حزب اللہ کے ہاتھوں جو ہے جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ گو اس پر وہ جو ہے دوائیہ تصاویر اور دوائیہ چیزیں لگا رہے ہیں، لیکن یہ حملہ آور ہیں۔ یاد رکھیں جو حملہ آور ہے وہ ظالم ہے۔ یہ ظالم ہیں جنہوں نے نہ صرف وہاں پر معصوم بچوں کو جو ہے شہید کیا، بلڈنگز گرا دی، گاؤں اور دیہات خالی کرا لیے۔ اب حزب اللہ نے پلٹ کر وار کیا ہے۔ بہت سارے ٹینک، بختربند گاڑیاں اور ان کے جو مورچے تھے ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ یہ جو کمانڈر کی ہلاکت ہے یہ دو بدو جنگ میں یعنی آمنے سامنے کراس فائرنگ میں مارے گئے ہیں۔ نقصان ان کا زیادہ ہوا، یہاں سے ان کو بھاگنا پڑا۔ یہ بھاگ بھی گئے کیونکہ ان کا پیچھا جو تھے فائبر آپٹک ڈرونز کر رہے تھے، اور یہ ڈرونز جو ہیں کسی جیمنگ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ ایک دھاگے سے بندھے ہوئے ڈرونز ہیں جو ان بھاگتے ہوں کو نہ صرف ان کی ٹینکس اور بختربند گاڑیوں کو، بلکہ ان کے جو پیدل فوجی بھی تھے جو مورچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ جو نئی مورچہ بندی یا نئی آپ کہہ لیں کہ انسٹالیشن جو تھی کی جا رہی تھی IDF کی جانب سے، ان کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ اب تک کی ہونے والی جنگ میں جس کو امریکن صدر تو خیر سیز فائر کہتے ہیں، اسرائیل مان نہیں رہا تھا اور اسرائیل مسلسل حملے کر رہا تھا، اس کا پلٹ کر جواب جو ہے لیبنان حزب اللہ نے دیا ہے، اور حزب اللہ نے یہ جواب جو ہے اتنا سخت دیا ہے کہ اس وقت صف ماتم اسرائیل میں بچھا پڑا ہے۔ بے شمار فوجی جو ہیں زخمی ہیں، بے شمار جو ہیں ہلاک ہو چکے، اور کچھ یہ جو لیڈران ہیں ان کے کمانڈرز وغیرہ یہ جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ میں نے بتا دیا جنرل میجر اتمار سپیئر جو کہ ڈپٹی کمانڈر بٹالین 7008 ہیں یہ بھی مارے گئے ہیں۔ یہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ یہ جو جنگ بندی کہا جا رہا تھا یہ جنگ بندی نہیں، اصل میں اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لے۔ جنگ بندی ایک بہانہ بنایا گیا تھا، جس طرح سے ایران کو مذاکرات کا ایک بہانہ بنایا گیا ہے، اسی طرح سے اس جنگ کو بھی جنگ بندی کا بہانہ بنایا گیا ہے، اور اب اس پر جو ہے پلٹ کر جواب دیا گیا ہے، اور اب حزب اللہ نے ان کے کمانڈر کو مار دیا ہے۔ بے شمار فوجی جانی نقصان ہوا۔ اس وقت بھی 150 سے زائد ٹینک جو ہیں ان کے تباہ ہے، بختربند گاڑیاں تباہ ہیں، بے شمار اسلحہ یہ چھوڑ کر بھاگے ہیں جن پر مجاہدین کا قبضہ ہے۔ مجاہدین نے ان کو مورچوں سے پیچھے ہٹا دیا ہے، ان کی جو آبادکاری کا پلان ہے وہ نیست و نابود کر دیا ہے۔ تو آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ لیبنان کے اندر اس وقت بھی ایک بڑی جنگ جاری ہے۔ اس وقت میں جبکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے ہرمز میں بلاکیٹ تو ہے، ناکہ بندی تو ہے، لیکن جنگ بندی ہے، لیکن لیبنان کے اندر جنگ جاری ہے۔ ایران کے جو 14 مطالبات تھے اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ لیبنان میں جنگ کو بند کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 45 دن کے لیے جنگ بند ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا
حزب اللہ خاموش ہوئی تو IDF نے حملوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، سرحدی دیہات کو خالی کرانا شروع کر دیا اور جو بلڈنگز تھیں ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا پلٹ کر جواب دینے کے لیے حزب اللہ پہلے سے تیاری میں تھا اور اسی تیاری کے نتیجے میں اب ان کے اہم کمانڈر جو ہیں میجر اتمار وہ مارے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کیپٹن معیز رسائی وہ مارا گیا، سارجن نیوگو ڈیکان یہ بھی ہلاک ہوا۔ یہ تمام جہنم واصل کیے گئے اور ان کے ساتھ بے شمار سپاہی اور جو ان کے ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا حملہ تھا حزب اللہ کی جانب سے۔ پچھلے دنوں جب حزب اللہ کے کمانڈر کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد سے سوچا جا رہا تھا کہ شاید حزب اللہ جو ہے وہ کمزور پڑے گی، لیکن حزب اللہ پلان کر چکا تھا۔ جیسے ہی IDF کے جو فوجی ہیں انہوں نے لیبنان کے اندر ناردرن لیبنان کے اندر اپنے مورچے اور اپنی آباد کاری جو ہے اس کا آغاز کیا، ان پر حملوں میں شدت لائی گئی، دو بدو جنگ ہوئی اور اسی میں ان کے مورچے خالی کرا لیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا اتنا نقصان ہوا ہے جتنا ایران وار میں بھی نہیں ہوا۔ یہ 40 روزہ جو جنگ ایران کی تھی اس میں بھی اتنی بڑی تعداد میں فوجی نہیں مارے گئے تھے۔ کوئی کمانڈر ڈپٹی کمانڈر جو تھے اس وقت بھی ہلاک یا جہنم واصل نہیں ہوئے تھے جو حزب اللہ نے کر دیے ہیں۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے حزب اللہ کی، اور حزب اللہ کی یہ کامیابی جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ جن دیہات پر قبضہ اسرائیل کر رہا تھا وہاں پر قبضہ رک گیا ہے۔ نہ صرف رک گیا ہے بلکہ اسرائیلی فوجی جو ہے پسپائی کا شکار ہو رہی ہے، اور اسی پسپائی میں وہ جو ہے علاقے خالی کریں گے اور لیبنان اس پر جو ہے لیبنیز جو ہیں وہ زیادہ آ کر آباد ہوں گے۔ اسرائیل کو روکنا اور اس کو بھرپور جواب دینا انتہائی ضروری تھا، جو دے دیا گیا ہے۔ ان کے کمانڈر کو مار دیا گیا، ان کے سینکڑوں فوجی جو ہیں وہ مارے گئے، ان کے ٹینک اور بختر بند گاڑیاں تباہ کی گئیں، ان کے ہیلی کاپٹرز پر حملہ کیا گیا ڈرونز کے ذریعے، اور کیا جو بھی انسٹالیشنز تھی ان کی جو وہ انسٹال کرنا چاہ رہے تھے، یعنی وہ جو مورچے بنانے جا رہے تھے جہاں سے وہ ڈرونز اٹیک کر سکتے تھے، جہاں پر وہ اپنے فوجیوں کو رکھ سکتے تھے، ان کو بھی ان فائبر آپٹک ڈرونز کے ذریعے جن کا میں نے ذکر کیا کہ دھاگے کے ساتھ بندے ہوتے ہیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی ایک بڑی کامیابی ہے اسرائیل کے خلاف، اور یہ کامیابی آنے والے دنوں میں آپ کو مزید نظر آئے گی، کیونکہ IDF کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب جس کا کمانڈر مار دیا جائے، ایک ایسی فوج کا جو بھاگ رہی ہو اور اس کا کمانڈر مارا جائے، ڈپٹی کمانڈر مارا جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس فوج کا مرال کہاں پہ ہوگا۔ یہ قابض تھے جو لوگ حزب اللہ والے ہیں، مقامی ہیں، انہیں مقامی لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور اب ان دیہات پر دوبارہ سے حزب اللہ نے اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وار جاری ہے، جنگ ہو رہی ہے لیبنان کی اور اسرائیل کی، حزب اللہ اور اسرائیل کی، اور اب حوثی بھی اس میں آ گئے ہیں۔ مسلسل راکٹس حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کے اندر بھی راکٹ گرائے گئے ہیں جو کہ حزب اللہ کی جانب سے گرائے گئے ہیں۔ تو وہ جو جنگ بندی کا ڈرامہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور اس جنگ بندی کے ڈرامے کے تحت اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو آباد کاری کرانی تھی ناردرن لیبنان میں، وہ رک گئی ہے، فوج بھاگ گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔